بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب اور میں ہوں میر نوید۔ آج پردہ اٹھائیں گے کچھ رازوں سے، اور آج آپ کے سامنے رکھیں گے کئی حقیقتیں۔ محسن بیگ جو سینئر تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے تبصرہ کیا ہے، انہوں نے جو آج خیالات کا اظہار کیا ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور ان کو گرفتار کیوں کروایا گیا اس حوالے سے، اس کے اوپر ہم ٹوٹلی آپ سے ڈسکشن کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی اب اس کا کیا بننے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں۔ محسن بیگ صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا، انہوں نے کہا دیکھیں اگر یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ پرامن طریقے سے ہوتا، اگر وہاں پہ جا کے یہ لوگ پرامن طریقے سے بیٹھتے، وہاں پہ یہ بدتمیزیاں نہ کرتے، ریاست کو خطرہ درپیش نہ آتا، جو عوام ہے اس کو خطرہ درپیش نہ آتا، تو ڈیفینیٹلی حکومت نے انہیں کچھ نہیں کہنا تھا، ریاست نے پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف آپریشن نہیں کرنا تھا، ریاست نے کوئی بھی ان کے خلاف قدم نہیں اٹھانا تھا، تو یہ چپ چاپ سارا معاملہ جو ہے یہ طے ہو جاتا، سارٹ آؤٹ ہو جاتا، تو بہتر تھا، یہ چیزیں وہیں پہ وائنڈ اپ ہو جاتی۔ لیکن ریاست کو آپریشن اس لیے کرنا پڑا کہ ان لوگوں نے ریاست کے لیے خطرہ بن گئے، ان لوگوں نے عوام کو پریشان کیا، ان لوگوں نے جو وہاں پہ آگے بدتمیزیاں کی، اور خاص کر جنہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا جی بشرا بی بی تو رضیہ سلطانہ بنی ہوئی تھیں، جس طرح کی ان کی زبان تھی اور جس طرح وہ باتیں کر رہی تھیں اور جو وہ بول رہی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب جس طرح سے باتیں کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ مجبوراً ریاست کو یہ آپریشن کرنا پڑا اور یہ سارا کچھ ہوا۔ اچھا، جب ان سے پوچھا کہ جی عمران خان کے حوالے سے اب آپ کی کیا رائے ہے، دوبارہ اقتدار میں آئیں گے نہیں آئیں گے، تو انہوں نے کہا جی میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب میں گرفتار ہوا تھا کہ خان تو گیا، عمران خان اب دوبارہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے، عمران خان دوبارہ کبھی بھی حکومت نہیں سنبھال سکتے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ گرفتار کیوں ہوئے تھے، پی ٹی آئی والوں نے آپ کو گرفتار کروایا تھا، اریسٹ کروایا تھا عمران خان نے، تو اس پہ انہوں نے بڑا ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا جی میں لندن میں تھا گرفتار ہونے سے 3 مہینے پہلے، تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے، لیکن میں نہیں مل پا رہا تھا، میں نہیں ملنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر مجھے ملنا پڑا۔ جب میں ملا تو مل کے میں نے ان سے بات کی کہ ووٹ جو ہے آف ٹو کانفیڈنس ہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں ووٹ آف ٹو کانفیڈنس کے حوالے سے۔ جب بات ہوئی تھی، میاں صاحب نے کہا یہ کیسے کرو گے، میں نے کہا جی مجھ پہ چھوڑ دیں، میں نے 20-25 دن کا ٹائم لیا۔ پھر انہوں نے کہا جی ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ لندن تشریف لے کے آئے، پھر ان سے ملاقات ہوئی، جب ساری بات ہوئی کہ میں آپ کو مطلب سپورٹ کرتا ہوں، چیزیں کرتا ہوں، جو میرے پاس چیزیں تھیں، کیونکہ عمران خان کو پتہ تھا، اس کہتے ہیں میں عمران خان کا بندہ تھا اور اس کو پتہ تھا نون لیگ کے خلاف ہے، جب میں نون لیگ کا ساتھ دوں گا تو ڈیفینیٹلی عمران خان مجھے برا بھلا سمجھے گا اور غدار کہے گا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ کہتے ہیں جب میری میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، یا صادق صاحب سے بات ہوئی، چیزیں کلیئر ہوئیں، پھر میں نے پاکستان آ کے لوگوں سے ملنا شروع کیا۔ عمران خان کو پتہ چلا تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ مجھے اریسٹ کروا دیا، عمران خان صاحب نے میرے خلاف ایکشن لے لیا۔ تو کہتے ہیں بھائی جان دیکھیں عمران خان نے تو بیڑا غرق کر دیا نا ملک کا۔ کہتے ہیں جب اگر آپ بات کریں اکانومی کی، تو جب نون لیگ کی حکومت گئی ہے تو 5.8 پہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ لوگ، تو آپ نے اتنا برا اثر کر دیا کہ -15 پہ آپ لے کے آ گئے اور اتنی بری طریقے سے آپ نے پہنچا دیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی فنڈنگ آتی رہی ہے، پیسے آتے رہے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں نے پیسے بھیجے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ جو ملک کے خلاف سازشیں ہیں، جو ملک کے خلاف جو طاقتی قوتیں جو ہے عمل میں آئی ہوئی ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ پاکستان کو نیست و نابود کرنا، سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کو، اکانومی کو ختم کرنا۔ تو انہوں نے کہا اس میں وہ کامیاب ہو گئے، خاص کر اسرائیل اور یہودی لابی جو ہے، عمران خان ان کے ایجنٹ ہیں، اور جب 29 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ اسرائیل سے آتے ہیں، انڈیا سے پیسے آتے ہیں، تو عمران خان سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی مجھے کیا پتہ، وہ جواب ہی نہیں دیتے اور وہ رسپانس ہی نہیں کرتے، پھر ان کے بیانات بدلتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اسرائیل جو ہے، اگر آپ دیکھیں اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر کا انٹرویو آپ کو گوگل سے مل جائے گا، آپ سرچ کریں گے تو چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان بنا ہے 1947 میں، تو اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر کا 1948، یعنی کہ 1 سال بعد اس کا ایک جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس نئے ملک بننے والے پاکستان سے خطرہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، پھر کیونکہ ان کی تو شروع سے یہ لابی ہے، عورتیں دینا، لڑکیاں دے دینا، پیسہ دے دینا اور ورگلانا طرح طریقوں سے، کیونکہ ان لوگوں کا ایک پلان ہوتا ہے 25 سال، جس طرح ہم پرانی موویز میں دیکھتے تھے 20 سال کا پلان، 25 سال کا پلان، تو یہ 30 سال کا پراپر پلان تھا پاکستان کے خلاف جو انہوں نے
کیا ہوا تھا، اور 1948 میں ان کے پہلے پرائم منسٹر نے جس طرح کہا، تو پھر یہ عمران خان اسی لابی کا حصہ بنے، اور 38 لاکھ پاؤنڈ جس طرح اسرائیل سے آئے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور عمران خان کے جو ہے وہ بیانات بدلے. تو کہتے ہیں کہ یار یہ ہر طرح سے جو ہے نا چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مجھے جس طرح گرفتار کروایا گیا، بشرا بی بی اور علی امین پور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھاگے کارکنان کو چھوڑ کے. لاسٹ بار بھی وہ کہتے ہیں اسی طرح ہوا تھا، آخری بار جب گنڈا پور صاحب بھاگے تھے تو 8 گھنٹے کے لیے انہوں نے میرے پاس پناہ لی تھی. کہتے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو یہ ایسے بندے کو دعوے سوٹ نہیں کرتے کہ جس کی وہ گاڑی سے شراب کی بوتل نکلی ہو اور وہ روڈ پہ بھاگا ہوا ہو. تو کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، وہ تو شاید کی بوتل بتا دیا گیا ہو، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کبھی بھی اب دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. بشرا بی بی رضیہ سلطانہ بن کے بڑے بڑے بیان دے رہی ہیں. تو پی ٹی آئی کا فالن شروع ہے. پی ٹی آئی انتہائی برے کیٹاگری پہ کھڑی ہے. کہتے ہیں ان کی سیاست ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے. سچ پوچھیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو سیاست کرنا ہی نہیں آتی، ان کی سیاست ملک کے حق میں ہی نہیں ہے، یہ صرف انتشار کرنا جانتے ہیں اور انتشار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو مزید ڈیٹیل کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ویژن وائب دیکھتے رہیے. میر نوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.